السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے دربار کے بارے میں بتاؤں گی جو دنیا کا واحد ایسا دربار ہے جہاں پہ کوئی غلہ نہیں ہے، جہاں پہ روایتی درباروں کی طرح کوئی میلہ، کوئی جلوس، کوئی قوالی نائٹ نہیں ہوتی ہے، اور جہاں پہ جو ہے وہ تبرک کے نام پہ یا جو ہے وہ پیسوں کے نام پہ لوگوں سے لوٹتے نہیں ہیں، کوئی بھی غلہ نہیں ہے۔ اور یہ دربار جو ہے وہ سمندری روڈ پہ ہے دھالوال میں، اور یہ حضرت ابو انیس کا دربار ہے جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے کتب تھے اور بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مقام دیا تھا، اور ان کا جو ہے ایک آئی کیمپ بھی لگتا ہے، لوگ بہت دور دراز سے جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ اور دیکھیں اس دربار کی سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی غلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابا جی جب زندہ تھے تو وہ کہتے تھے کہ مطلب سارا دن میں جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے نا وہ نہیں رکھنا ہے، کہ روزی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، کہ آپ نے آج کھانی ہے، اگلے دن کا جو ہے نا وہ آپ نے سنبھال کے نہیں رکھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ تو ایسے ہی ہے، ان کے جانے کے بعد بھی ایسے ہوا، دربار میں کوئی بھی غلہ نہیں ہے، لیکن دربار پہ جو ہے وہ 3 ٹائم کا جو ہے وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور یہاں پہ کوئی غلہ نہیں ہے۔ غیب کی طرف سے ہی جو ہے یہ رزق آتا ہے، اور ہر روز جو ہے یہاں پہ کوئی نہ کوئی جماعت بھی آتی ہے۔ اور یہاں پہ روایتی درباروں کی طرح ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ غلے میں پیسے ڈالنے ہیں، اگر آپ نے جوتے اتارنے ہیں تو اس کے پیسے دیں، اگر آپ نے تبرک لینا ہے تو اس کے پیسے دیں، تو اگر آپ نے جو ہے یہاں پہ کوئی چیز کوئی دیگ وغیرہ دینی ہے تو اس کے پیسے دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے 1 روپیہ تک نہیں دینا ہے۔ یہاں پہ جب بھی لوگ آتے ہیں تو جو ہے وہ ذکر اذکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور درود شریف جو ہے وہ ہر ٹائم درود شریف پڑھتے ہیں یہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ کوئی جب عرس وغیرہ ہوتا ہے تب بھی صرف درود شریف پڑھا جاتا ہے اور ذکر اذکار کیا جاتا ہے، اور کوئی ایسی جو ہے وہ باقی درباروں کی طرح کوئی میلہ میلاد نہیں ہوتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتے ہیں، کوئی چادریں وغیرہ جو ہے نا مطلب اس طرح کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہاں پہ جو ہے نا کوئی قوالی نائٹ ہوتی ہے، جھولے لگتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لائک یہاں پہ یہ بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ دربار ہے، اور جو ہے اس کی کرامات جو ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو حضرت ابو انیس ہیں ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے جو ہے وہ ایک عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی ان کا نام لوگ لیتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو ہمارے مائنڈ میں ایک کنسیپٹ ہے نا بہت غلط ہے کہ لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا بابا جی سے جا کے مانگتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے جو عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، اور وہی مقام ہے کہ آج جو ہے وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ اس دنیا میں ہے بھی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا مقام خود بنایا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے کہ آج وہ مر کے بھی زندہ ہیں۔ لیکن یہ ہم لوگ ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہوئی ہے، شعور دیا ہے، آپ نے لوگوں کی باتیں نہیں سننی ہے۔ یہاں پہ دربار پہ جو بھی لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پتہ کیا، ہم ریفرنس یوز کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بابا جی آپ ہمیں دیں، آپ ہماری مرادیں پوری کریں، یہ غلط ہے، کیونکہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا رب یہ بندہ تیرا بہت برگزیدہ ہے، یا اپنے تقویٰ کی بنا پہ ہم سے افضل ہے، تو اس بندے کے وسیلے ہماری بھی دعائیں قبول کر۔ یہ چیز جو ہے وہ ہم اس کو ایز اے ریفرنس یوز کر سکتے ہیں۔ اور میرے بابا جو ہیں وہ ریفرنس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے کوئی مانگنے والا آیا ہو اور ہم جو ہے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیں، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ، کوئی ہمارا جاننے والا، ہمارا نیئر اینڈ ڈیئر ہمارے ساتھ ہو، اور وہ کہہ دے کہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، تو ہم اس بندے کا لحاظ کر لیتے ہیں، ہم اس کے کہنے پہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اگر ہم ایز اے ریفرنس اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو یوز کرتے ہیں، ایز اے ریفرنس یوز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اور یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سکھائی تھی کہ موسیٰ اس زبان سے دعا مانگو جو گناہوں سے پاک ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایسی تو کوئی بھی زبان نہیں جو گناہوں سے پاک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسروں سے اپنے لیے دعا کرواؤ، کیونکہ دوسروں کی زبان تمہارے لیے پاک ہے۔ تو اسی طرح یہ جو درباروں کے بارے میں بہت غلط کنسیپٹ ہے، اور ہم جو ہے وہ ان کو بھی گنہگار کرتے ہیں اور خود بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ میرے مرنے کے بعد دربار بنانا یا پھر جو ہے وہ مجھ سے مانگنا، نو، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حد تک کی ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد ان کو یہ مقام دیا ہے کہ آج وہ جو ہے وہ مر کے بھی زندہ ہیں۔ تو ہم ان کو گنہگار کرتے ہیں، ہم ان سے مانگنے جاتے ہیں، جبکہ مانگنا جو ہے وہ آپ نے صرف اللہ کی ذات سے ہے، اور آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور انسان جو ہے وہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اتنا رتبہ نہیں دیا کہ وہ آپ کو کچھ دے سکے۔ تو آپ نے جو ہے وہ
دینے والی جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، ہم نے اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں بنانا ہے۔ اور بات ہو رہی تھی یہاں پہ حضرت ابو انیس کے دربار کی اور ان کی کرامات کی، جو کہ اپنے زمانے کے کتب بھی تھے اور ولی اللہ بھی تھے، اور ان کے جو ہے وہ کرامات اور معجزے ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا آئی کیمپ لگتا ہے جو کہ بہت سالوں سے ہے، فری آف کاسٹ یہاں پہ جو ہے وہ آئی آپریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی آئی سائٹ چیک کروا سکتے ہیں، آپریشن کروا سکتے ہیں، اور بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں، فری آف کاسٹ یہ سارا کام ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اس سال جو ہے وہ ایک یہ بہت بڑا معجزہ ہوا، کیونکہ معجزے تو پہلے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو اس بات پہ یقین کرتے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو ہوا یہ کہ بہاولپور سے ایک آدمی جو ہے وہ یہاں پہ آیا تھا اپنا آپریشن کروانے آئز کا۔ تو یہ ہوا کہ اسے آپریشن کی ایک رات پہلے جو ہے وہ خواب میں بابا جی کی زیارت ہوئی، تو اس نے جو ہے وہ بابا جی نے کہا کہ تمہاری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، تم اٹھ کے نماز پڑھ کے آؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میری آنکھیں تو خراب ہیں، میں تو اندھا ہوں، تو میں کیسے جو ہے وہ اٹھ کے نماز پڑھوں؟ لیکن اس نے کہا جب میں نے جو ہے وہ میں اٹھا، میں نے وضو کرنے کے لیے میں گیا، تو میری آنکھیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ تو یہ دیکھیں یہ بہت بڑا معجزہ تھا، یہ کرامت تھی، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ان کے لیے جو ہے نا وہ کر بھی سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام ان کو ملا ہے وہ صرف اس بنا پہ ملا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں بنایا، اور انہوں نے اس حد تک عبادت کی ہے اپنے تقویٰ کی بنا پہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی انسان پہ جو ہے وہ کوئی برتری اور کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت صرف اس انسان کو ہے جو کہ تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ تقویٰ کی بنا پہ جو ہے ہم ایک دوسرے سے افضل ہو سکتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ جو ایک دوسرے سے جو ہے وہ افسر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اور باقی یہاں پہ جو ہے وہ یہ باقی درباروں کی طرح جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ دربار ہے۔ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی قوالی نائٹ، نہ کوئی جھولے، نہ کوئی میلے، ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور جو ہے وہ درود شریف بہت کثرت سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ہر روز کوئی نہ کوئی جماعت آئی ہوتی ہے، اور کثرت سے یہاں پہ جو ہے وہ ذکر الہی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف جو ہے وہ ہر روز لاکھوں کی تعداد میں جو ہے یہاں پہ درود و سلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہ دربار جو ہے وہ اس لیے بہت مقدس ہے، اور یہاں پہ کوئی بھی غلہ نہیں ہے، جیسے باقی درباروں پہ جو ہے وہ غلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا غلہ نہیں ہے۔